کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جب غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے یا غدی اعصابی تحریک ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کریں، کیونکہ ایک عام جو ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے جی کہ جو غدی اعصابی ہے اس میں حرارت کا اخراج ہوگا، ٹھیک ہے جی، اخراج حرارت۔ اب ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم اعصابی غدی چیز دیں گے تو اس میں حرارت مزید کم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعصابی غدی میں بلغم پیدا بھی ہوتی ہے اور جمع بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ بلغم رطوبات ہیں تو رطوبات جو ہیں وہ حرارت کو مزید کم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر طبعی سلسلہ چل رہا ہے حرارت قائم، یعنی اعصابی غدی اعصابی عضلاتی عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی غدی عضلاتی غدی اعصابی پھر اعصابی غدی سرکل جاری ہے، حرارت قائم ہے، جسم کی حرارت قائم ہے، جہاں پر بھی کوئی تحریک غیر طبعی ہو جائے حرارت غیر طبعی ہو جائے۔ اب چاہے اعصابی غدی تحریک ہے، یعنی غدی اعصابی یہ ہم کہتے ہیں جی کہ حرارت خارج ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرارت جو ہے وہ غیر طبعی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ طبعی کیسے ہوگی؟ اب یہ طبعی تب ہوگی جب ہم اس کو اعصابی غدی دیں گے۔ اب اعصابی غدی کیا ہے؟ غدی اعصابی یہ ہے کہ جس میں رکی ہوئی حرارت جو کہ متعفن ہو گئی تھی، صفرا متعفن ہو گیا تھا، اس سے جگر اور غدود نے اپنا تغذیہ کیا، وہ بیمار ہو، یعنی اگر ہم باسی کھانا کھائیں گے، خراب کھانا کھائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ جیسے ایک مریض چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے دوا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا کھایا؟ انہوں نے کہا جی کہ خشک روٹی جو ہے نا اس کے ٹکڑے کا۔ تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا جی کہ اس کی آنکھوں میں دوائی ڈال دیں۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ تکلیف میرے پیٹ میں ہے، دوائی آپ آنکھوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی آنکھیں درست ہوتی، نظر درست ہوتی تو آپ سوکھی روٹی سوکھے ٹکڑے کبھی نہ کھائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غدی عضلاتی میں حرارت رک کر متعفن ہو جاتی ہے وہ ہمارے جسم کے کسی کام کی ہے، اب ہم نے اس کو طبعی کرنا ہے۔ طبعی کے لیے ہم علاج دیتے ہیں غدی اعصابی۔ اب غدی اعصابی میں یہ ہوتا ہے کہ غدی عضلاتی میں جو متعفن صفرا تھا اس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ غدی اعصابی میں جو سال صفرا بنتا ہے تو اس میں جو ہے جسم کا تغذیہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہی غدی اعصابی غیر طبعی ہو جائے تو حرارت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ اس کمی کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں؟ ہم اس کو اعصابی غدی دوا دیتے ہیں۔ اب اعصابی غدی میں یعنی رطوبات میں، پانی میں، بلغم میں بھی حرارت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کا فارمولہ ہے H2O، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہائیڈروجن ہے، پانی ہے، یہ آکسیجن ہے، آکسیجن حرارت ہے۔ یہاں پر غدی اعصابی میں یہ جو رطوبات تھی یہ غیر طبعی ہو گئی اور حرارت غیر طبعی ہوئی۔ جب ہم نے اعصابی غدی دی یہ H2O سالے پیدا ہونے لگا، حرارت سالے پیدا ہونے لگی، اس حرارت پانی میں یہ حرارت بھی شامل تھی، طبعی حرارت۔ تو طبعی حرارت نے اس سوزش کو، غدی اعصابی سوزش کو دور کر کے تحریک کو طبعی کر دیا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم اعصابی غدی دیں گے تو اس میں تو ٹھنڈک ہوگی، اس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، بلکہ وہ رکی ہوئی تحریک کو مکمل کر دے گی، طبعی کر دے گی، جس میں حرارت ہوگی اور ہمارا جو جسمانی نظام ہے وہ درست ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی
تھوڑی سی باہیت تھی اس حوالے سے کہ غدی اعصابی میں جب حرارت کا اخراج ہو رہا ہو تو جب ہم اعصابی غدی دیں گے تو اس میں حرارت جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔